السلام علیکم۔ یہ دیکھیے صدیق صاحب، آپ کافی عرصے سے ہمارے اس گروپ کے اندر ہیں اور خاص کر ڈاکٹر اسرار کی شرکی عقائد کو ڈسکس بھی کیا جا چکا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی اس طریقے سے تعریف کرنا، خاص کر جو طاغوت کے منصب پر چلا گیا ہو، کیونکہ اس نے بہت نقصان پہنچایا اسلام کو، اسلام کا نام لے کے اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ قرآن اکیڈمیاں بنا کے اس نے قرآن کا کفر کیا ہے، وحدت الوجود کے مشرکانہ عقائد کو ہمیشہ یہ تقویت دیتا تھا، ان کا دفاع کرتا تھا صوفیوں کا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور درمیانی راہ اس نے اختیار کی ہے۔ علم غیب کے معاملے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک راہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اور یہ کہنا کہ وہ عالم الغیب ہیں یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو اس نے دونوں کو مکس کر کے درمیانی راہ نکال لی کہ عالم الغیب ہیں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یعنی سارے انبیاء بشر ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس انداز سے زور بھی دیا گیا۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور ہیں، جس طرح آپ جدید الافسانی نے یہ عقیدہ پیش کیا۔ تو ڈاکٹر اسرار نے دونوں کو ملا کے درمیانی راہ اختیار کر لی، یعنی حق اور باطل کو ملانے کا اس بندے نے حق ادا کر دیا۔ تو ایسے آدمی کو اگر آپ تعریف والے انداز جملے بولیں گے تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ہاں، جس کو معلوم نہ ہو اس کے لیے پھر کچھ گنجائش موجود ہے، اس کو کچھ معلوم نہ، ابھی تک اس کے سامنے ان کا شرک نہیں آیا ہے، اور بیچ میں سے کچھ ٹکڑے آئے ہیں جو صحیح ہیں، اور وہ شرکیہ باتیں اس کے سامنے نہیں آئی ہیں، تو اس کا معاملہ ذرا اور ہے۔ لیکن جس کے سامنے یہ دعوت آ چکی ہو کہ اس نے اتنا دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، شرک کا دفاع کیا ہے، قرآن کو پیچھے کر دیا، اندازہ لگائیے۔ ایک بیان کے اندر تو کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ والے مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کاروبار دنیا چلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن میں مجھے نہیں ملا ہے، حدیث میں نہیں ملا ہے، لیکن کیا میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ اور شاہ صاحب کا بیان جو ہے کہتے ہیں میرے لیے حجت ہے۔ تو اس انداز سے اس نے کفریہ شرکیہ جو بیان دیے ہیں، تو بتائیے ان کا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا جن کا شرک بالکل ثابت ہو گیا ہے، اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں اور تعریفوں کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، کبھی اس طرح کی چیز اگر آپ پیش کریں تو اس کے ساتھ اس کا تبصرہ بھی کریں کہ دیکھو یہ بات اس نے صحیح کہی ہے، لیکن ہے بالکل یہ جھوٹا آدمی ہے اور مشرک ہے اور طاغوت ہے۔ اس انداز سے جب تک یہ کھل کے بات سامنے نہیں آئے گی، ان طاغوتوں کے جھنڈے بلند ہیں، ان کے ڈنکے پٹ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دین اسلام مغلوب ہے، یہ مجرم ہے اصل۔ اگر یہ صحیح بات بیان کرتے تو آج معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہی انداز مودودی کا ہے، یہی انداز ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے، توصیف الرحمان کا ہے، جتنے آج کل کے یہ سارے شعلہ بیان ہیں دوسرے، چاہے دوسرے طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ اور ان کی تعریف کرنا، ان کے شرک اور کفر کو جان لینے کے بعد، یہ ایمان نہیں ہے۔